بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بہوئی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا عنوان ہے اللہ کے پاک نام کا خاصہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بہوئی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اے اللہ، جب تو ہمیں اپنے دروازے پر بلاتا ہے تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اے اللہ، جب تو ہمیں اپنے دروازے پر بلاتا ہے تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہم سے وہ کام کرا جن سے تو راضی ہو، اور مرنے کے بعد ہماری قبروں کو بہشت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی کسی کی دعوت کرتا ہے یا کسی کو مہمان ٹھہراتا ہے تو وہ اس کی ہر طرح خدمت اور تواضع کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے دروازے پر بلاتا ہے تو کچھ دینے کے لیے ہی بلاتا ہے۔ عجیب اللہ کیا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کا حکم مانو۔ ایک اللہ والے بزرگ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی لیکن ان کی خوشی چھپی ہوئی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی لیکن ان کی خوشی چھپی ہوئی ہے۔ یہاں ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ دنیا میں رویت باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن تو ہے لیکن ممتنع الوقوع، لیکن اس کا وقوع نہیں ہوا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن تو ہے، تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے لیکن آخرت میں اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ کل جامع شفیہ کے سبق میں ایک طالب نے پرچی لکھی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کو 99 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے کہا وہ خواب میں نصیب ہوئی، خواب میں ہے، ہاں دنیا میں بیداری کے عالم میں نہیں، خواب میں زیارت ہو سکتی ہے الحمدللہ، وہ جہان دوسرا ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ نیند کا جہان ہے نا، یہ موت کے جہان کے مشابہ ہے۔
اور کرتا رہتا ہوں موت کا نمونہ تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، یہ جو نیند ہے یہ موت کا ہی نمونہ ہے۔ اے بھائی کہنے لگے موت اور نیند میں فرق یہ ہے، سو کر اڑ جائیں تو نیند، سو کر نہ اٹھیں تو موت، اگلا جہان شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی لیکن ان کی خوشی چھپی ہوئی ہے۔ حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے۔ ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ میاں ہم سے کب خوش ہوتے ہیں، ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں کہ اللہ میاں کب خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سب پیارے نورانی طریقے اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھرے ہوئے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر بلکہ ہمارے ایک ایک سانس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکموں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ یوں کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خوشی کے بہانوں سے بھر رکھا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھرا رکھے۔ الحمدللہ اب جمعے کا وقت ہوا، اب حکم یہ ہے وَإِذْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یا کا بات دیکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ ایمان والو جب جمعے کی اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، بس تم بھاگو دوڑو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف یاد کرو۔ اللہ اب آپ ہمارے بزرگ ہیں بھائی، کہاں کہاں سے جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، تمام مساجد میں جہاں بھی آ رکھنا الحمدللہ جمعے کے اجتماعات ہوتے ہیں، اور وہاں ہمارے نمازی حضرات بزرگ حضرات جمعے کے لیے پہنچ رہے ہوتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ اے ایمان والو، اللہ اس کا رسول کا حکم مانو۔ یا دیکھو بھائی فاروق صاحب، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، بس الحمدللہ۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ میں کوہاٹ میں تھا، کوہاٹ میں وہاں رات 12-1 بجے قریب جلسہ ختم ہوا، یہ چند 1-2 سال پہلے کی بات ہے۔ رات 12-1 بجے قریب جلسہ ختم ہوا تو سٹیج کے کنارے پر ایک بھائی کھڑے ہوئے رو رہے، کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں، 2 بیٹیاں ہیں دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں۔ سامنے ایک اور بھائی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں پاؤں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے ہیں یا کھڑے نہیں ہو سکتے۔ شیخ صاحب اب آپ ان کو تسلی کیسے دیں گے؟ یاد رہنا ہمارے سن سے ہمارے بزرگ حضرات تشریف لائے ہوئے، اللہ خوش رکھے،
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، سندھ سے، کراچی سے، کہاں کہاں سے الحمدللہ۔ اب ان کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ ایسے بھائیوں کو تسلی کیسے دیں گے؟ بھائی سلطان صاحب کیسے دیں گے تسلی؟ آپ ذرا کہاں یاد رکھنا، تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نورانی پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے الحمدللہ۔ وہ ذات بڑی کریم ذات ہے الحمدللہ۔ اگر حالات کا کوئی آزمائشی گھڑی لاتے ہیں، کوئی تکلیف کا کوئی جھونکا لاتے ہیں، وہ دلوں کو مرہم کا سامان بھی وہی نصیب فرماتے ہیں الحمدللہ۔ بخاری شریف جلد ثانی میں، بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضع میں حدیث شریف گزری ہے۔ بخاری شریف یہ میں رکھی ہوئی یہاں پر کتاب الحمدللہ، کبھی موقع ہوتا ہے پھر حوالہ کتاب سے نکال کر دکھا دیتا ہوں۔ بخاری شریف کتاب المرضع میں ایک حدیث شریف گزری، آج کل جلسوں میں کوشش کرتا ہوں یہ حدیث شریف کوشش کرتا ہوں ضرور سناؤں۔ کوئی مضمون بعض دفعہ کوئی مضمون دوسرا چل رہا ہو، کوئی بعض دفعہ دھیان نہ آئے یا کوئی وہ الگ بات ہے، ورنہ کوشش ہوتی ہے۔ یہ دین کی باتیں 100 بار بھی سنیں نہ تھکا کریں الحمدللہ۔ ان کو معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے نوازے۔ باہر بارش ہو رہی ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ساتھی کہہ رہے کانفرنس ہے، دعا کریں بارش کے لیے۔ میں کبھی خدا سے مقابلہ کرنا تم نے مقابلہ کرنا تم نے اللہ تعالیٰ کا حکم جب بھی آ جائے وہی اس کا وقت ہے الحمدللہ۔ ایسا نہیں ہے۔ میں بعض دفعہ جلسوں میں جاتا ہوں، جلسے کے دوران بارش ہو جاتی ہے، یہ ہمارے اپنے ہی ساتھی بھول کر ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے ہمارا جلسہ خراب ہو گیا ہے، بڑا غلط جملہ ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، ہمارے 1000 جلسے آگے پیچھے ہوں اور رب کا حکم سر آنکھوں پر ہے الحمدللہ۔ بس یہ مقابلہ کرنا ہے تم نے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک دفعہ بارش ہو رہی، ایک بزرگ کے زبان سے نکل گیا کوئی اللہ ہے، بھول ہو جاتی ہے نا ڈر کہ آج تو بڑے موقع کی بارش ہوئی، آج تو بڑے موقع کی بارش ہوئی۔ یاد نا پردہ غیب سے آواز آئی کہ ہماری بارش کبھی بے موقع بھی ہوئی ہے، ہماری بارش کبھی بے موقع بھی ہے، ہماری بارش جب بھی ہوتی ہے بس وہی اس کا وقت ہے۔ ہاں تم اپنے جل سے ہاں کرو، تم جا اس میں ثواب بڑھ جائے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ خدا کے حکم سے مقابلہ کیا کر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہمارے 1000 جلسے آگے پیچھے ہوں، نظام آگے پیچھے ہو، لیکن رب کا حکم سر آنکھوں پر ہے۔ باقی ہم کمزور ہیں، حکم یہی ہے کہ صلی اللہ العافیت، تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے بس سر آنکھوں پر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے بس الحمدللہ۔ انشاءاللہ کانفرنس میں شیئر کریں گے الحمدللہ۔ میں نے بھی نہیں کر لی تھی، میں کہ بھائی ایک جوڑا ساتھ اور رکھ لوں گا الحمدللہ ہے، شاہ پر میں رکھ لوں گا، ایک اپنا ہے ایک کرتا رکھ لوں گا، ایک لنگی، مجھے نماز کے لیے کپڑے بدلنے ہوتے ہیں، چلو انشاءاللہ جب جاؤں گا انشاءاللہ ایک جوڑا زائد لے کر جاؤں گا، بارش ہوئی بارش میں کھڑے ہو جائیں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کیا تم نے یار مقابلہ کرنا ہے تم نے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ میں وہاں لکی مروت میں تھا، وہاں پر وہاں بڑا مجمع تھا، کافی مجمع وہاں پر
جلسے کے دوران بتی چلے گی اب ساتھی پریشان کہ اب کیا بنے گا بتی، میں کہ نہیں یہ سب بھی کر تو اب آئے نا امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے سپیکر مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے، سپیکر مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے، میری پیدائش 1914 کی ہے اور سپیکر ایجاد ہوا ہے 1916 میں، یاد رہا آخر اس سے پہلے بھی تو اجتماعات ہوتے تھے الحمد للہ۔ کوئی آگے اللہ امام ابو زرع رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے، ہمارے بزرگ حضرت مولانا امین صدر قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم ملتان میں پڑھے تھے، وہ فرمائے لگے ان کے درس حدیث میں 1 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، 1 لاکھ کا مجمع، 600 تو مکبر ہوتے تھے، 600 مکبر آگے آواز پہنچانے والے اللہ کبھی آج کل یہ بارش ہو رہی ہے، بارش دیکھیں بارش، یہ باہر دیکھیں 1-2 بھائی کھڑے ہو کر دیکھیں ہو رہی بارش ہے، ہاں چلو اس نیت سے دیکھیں آج کل مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں ہو رہی ہے بارش، چلو بھائی اب پورے مجمع کو تو نہیں کھڑا کرتا ورنہ میرا بس چلتا تو میں سب کو کہتا کھڑے ہو کر دیکھو باہر ذرا۔ آج کل مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، سبحان اللہ، ہاں اپنی زبان سے بھی کہہ لو خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، الحمدللہ۔ ہاں قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے، قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ایک لمبا مضمون ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، کئی گھنٹے گزر جائیں شاید یہ مضمون ختم نہ ہوا، قرآن پاک بحر ذخار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دیکھو قرآن پاک میں 11ویں پارے کی آیت ہے وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا ہے، 11ویں پارے کی آیت ہے وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا ہے نا۔ آپ دیکھ لیں آج بھی ابھی جب بادل نہیں تھے یہ بادلوں سے پہلے بلکہ ہر روز ہم ابھی میں رستے میں آ رہا ادھر رستے میں آ رہا وہ گرمی کی سخت یہاں آپ دیکھو اللہ نے بارش شروع کر دی، رستے میں وہ سورج نکلا ہوا تھا، گرمی تھی یار، میں گاؤں سے آ رہا تھا تو رستے میں وہ گرمی آ کر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ یہ قدرت کی نشانی ہے۔ بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی، فرمائے لگے جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو دلائل ہیں، دلائل ان کو دلائل کہنا بھی صورتن ہے، صورتن یاد رہا، ہاں بلکہ عجیب جملہ فرمائے لگے دلیل وہ ہوتی ہے جو مدلول سے واضح ہو، مدلول کہتے ہیں جس پر دلالت کی جائے، جس پر دلالت کرائی جائے، جیسے آپ دیکھ لیں بارش سے پہلے بادل ہوتے ہیں نا، بادل یاد ہے بادل، یہ بارش کے اوپر دلیل ہے، نشانی ہے بارش کے اوپر یاد نا۔ اب آپ بتاؤ یہ پہلے بادل واضح ہوتے ہیں، یہ بارش واضح ہوتی ہے، بتاؤ اب بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بارش بادلوں میں چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ بارش ہے، یہ بادل یہ بارش کی دلیل ہے، تو یہ بادل واضح ہیں، زیادہ واضح ہیں، اور بارش ان میں چھپی ہوتی ہے، وہ بعد میں اللہ پاک کی ذات کا حکم ہو تو بادلوں کے بعد بارش بس جاتی ہے اللہ نے۔ لیکن فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو دلائل ہیں یہ ان کو دلائل کہنا صورتن ہے، کیوں کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے، جو مدلول ہے، فرمایا یہ اپنے دلائل سے بھی زیادہ واضح ہے، الحمدللہ، یہ اپنے دلائل سے بھی زیادہ واضح ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر ہی جھانک لو تو ہمیں پہچان لو گے۔ ہاں
ہم اللہ ہمارا یہ 5-6 فٹ کا وجود یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ اب آپ دیکھ لیں، والذی جعل الشمس ضیاء، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ اب آپ ہر روز اللہ تعالیٰ کی یہ معرفت کی نشانی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اپنے اپنے علاقوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور سورج چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ سورج کے بارے میں آتا نا، سورج یہ ہماری زمین سے کتنا گنا بڑا ہے۔ سورج آگنا، سورج یہ سورج زمین سے، مجھے بہرحال پہلے قول سنا ہے کسی نے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ 13 لاکھ گنا بڑا ہے یہ سورج، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، جب یہ سورج صبح نکلتا ہے مشرق کی جانب سے، آسمان کے سامنے بالکل ایک چھوٹی سی ٹکیا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھ، ایک چھوٹی ٹکیا نظر آتا ہے۔ آسمان کتنا بڑا ہوگا، آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ اوپر بھی آسمان ہے، نیچے بھی آسمان ہے، آگے یہ تو زمین یہ چھوٹا سا قرہ ہے جس کے اوپر لڑتے ہیں میرا لائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا یہ زمین میری نہیں یہ دھوکہ ہے۔ اللہ زمین میری نہ کسی اور کی، زمین انہی کی ہے جن کے قبضے میں 7 زمین 7 آسمان ہے۔ کیا زمین ہے آپ کی اللہ؟ آج موت آ جائے سب کو ہے یہاں۔ اگر فقیر اپنی جھونپڑیاں مسافر ہے تو بادشاہ اپنے محل مسافر ہے۔ اگر فقیر کی جھونپڑی سے جنازہ نکل رہا ہے، بادشاہ کے محل سے بھی جنازہ نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے یہ جو کہتے ہیں نا یہ زمین میری نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بس مالک حقیقی وہ تو اللہ پاک کی ذات ہے الحمدللہ۔ ملکیت حقیقی انہی کی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بس اللہ سب کو آپ کی جو اصل زمین ہے وہ ہے جنت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ وہ اللہ سب کو نصیب کرے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، قرار کا جو گھر ہے وہ اوپر ہے جاگنا، یہاں گھر نہیں ہے۔ فَمُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہاں تو ٹھہرنا اور نفع اٹھانا إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص وقت تک کے لیے رب العالمین یہ گھر۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، قرار کا جو گھر ہے وہ اوپر ہے جاگنا، یہاں قرار نہیں جاگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض دفعہ قبر کیا ہے یہ قبروں پر لکھ دیتے ہیں نا آخری آرام گاہ، آخری آرام گاہ نہیں، آخری آرام گاہ نہیں، انتظار گاہ ہے وہ بھی آگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ برزخ کا جہان آگے نا بعض سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ یہاں بیٹھتا ہوں بس آپ حضرات کی دعا سے پھر اللہ کچھ مضمون اپنے رحمت سے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ بعض دفعہ کئی مضمون درمیان میں رہ جاتے ہیں۔ تو میں کر رہا تھا کوہاٹ میں، میں جلسے سے فارغ ہوا، وہاں کونے میں ایک بھائی کھڑے ہو کر رو رہے، کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں۔ ایک سامنے بھائی کھڑے ہو گئے، میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں پاؤں سے معذور ہیں، اب آپ ان کو تسلی کیسے دیں گے؟ اللہ یہ بارش شروع ہو گئی، میں نے کہا یہ مضمون بھی ذرا اب یہ بھی درمیان میں رہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشان۔ والقمر نوراً، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ چاندنی راتیں ہوں، چاندنی راتیں ہیں۔ وہ سرگودا میں جلسہ ہو رہا تھا، وہاں باہر میدان میں جلسہ تھا، تو اوپر وہ چاند چمکتا ہوا نظر آ رہا۔ میں کہا دیکھو اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی، یہ اوپر آنکھوں سے نظر آ رہی، دیکھو۔ میں نے پورے مجموعہ کہا دیکھو اوپر دیکھو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے۔
قرآن پاک میں ہے اللہ پاک کا پیارا فرمان وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کہ اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اللہ۔ اب آپ دیکھ لیں بھائی، دیکھ رہے ہیں اب بھی ہو رہی بارش ہو رہا، ایک دفعہ کھڑے ہو کر پھر دیکھ الحمدللہ، ہاں ہو رہی بارش ہو رہی، اب نہیں اچھا چلو پہلے ہو رہی تھی، جب پہلے آپ نے دیکھا الحمدللہ، چلو پہلے دیکھ لیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ابھی ہے یہ بارش ہو رہی ہوتی ہیں، اب آپ دیکھ لیں ابھی بھی ہو رہی تھی بارش، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے۔ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ اللہ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح موت کے بعد جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں وہ بھی ہو بہو پورے ہو کر رہیں گے۔ ہاں ہمارے حضرت مولانا پارمپور صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً یہ شعر پڑھتے تھے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے یہ دنیا میں زندگی آگے جاگ کر بسر کرنی چاہیے، جاگ کر بسر کرنی چاہیے۔ اللہ فرمایا قبر میں تو آنکھیں کھلی جائیں گی، ہاں لیکن اس وقت آنکھوں میں کھلنے کا فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا ابھی سے آنکھیں کھولنے اپنے۔ آنکھیں کھولنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو دھیان میں رکھیں۔ ہاں یہ سوچیں کہ اس وقت میری طرف کون سا اللہ تعالیٰ کا حکم متوجہ ہے کہ میں اس کو اپنے سر آنکھوں پر رکھوں اور اللہ میاں یہ خوشی میں آگے بڑھوں۔ اللہ اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، آسان ہے۔ اللہ تھوڑی سی توجہ کی، نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے حضور کی ختم نبوت کی پاسداری یہ بھی ہر مسلمان کا فریضہ ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قتل نہیں ہو سکتا۔ یہ ختم نبوت کے نیک اجتماعات ہیں، کانفرنس ہیں، یہ آپ کے یہ ایمان پر پہرا دینے کے لیے الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ پورے ملک میں ایک ہلچل مچی ہوئی حضور کے دیوانے پروانے الحمدللہ، دیوانہ وار الحمدللہ پہنچ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ آپ کا ایک قدم حضور کی روح مبارک کو خوش کر رہا ہے۔ یہ گنبد خضرا کے سائے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، قیامت کی صبح تک جو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پاسداری کرے گا، آپ کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کوشش کرے گا، قدم اٹھائے گا، یہ سب کے سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے میں شامل ہوں گے۔ اللہ کے نام سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ میں یاد رکھنا، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، آپ کی رسالت ناموس عظمت کے تحفظ کے لیے آپ نے لشکر روانہ کیا۔ اللہ نے مجھے توفیق بخشی، میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا۔ ریاض شہر میں یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہیں آرام فرما اور مسلمہ کذاب کا قلعہ کما کیا اور جڑ کاٹیا کرا۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔
حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ، میں میدان بدر میں حاضر ہوا، وہاں پر وہاں جو جہاں شہداء مدفون ہیں وہاں برابر میں ایک تختی لگی ہوئی ہے جس پر 14 صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، 13 صحابہ وہاں میدان بدر میں شہید ہوئے، اور باقی ایک صحابی وہ زخمی ہوئے تھے، وہ راستے میں شہید ہوئے، ان کی قبر بھی راستے میں ہے، لیکن وہاں پر تختی میں وہاں پر 14 صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، میرے پاس یہاں جامع مدنیہ میں ایک وہاں بدر شہر ہے، وہاں بدر شہر میں وہاں پر ایک مسجد میں خطیب ہیں، وہ فرمائے لگے بہل اب تو مجھے معلوم نہیں، ورنہ پہلے یہ تھا کہ جب بھی ایام بدر آتے تھے تو فرمایا یہاں میدان بدر میں جہاں جنگ بدر ہوئی، یہاں گھوڑوں کے دوڑنے کی اور تلواروں کے چلنے کی آواز آتی تھی۔ اللہ نے وہ منظر محفوظ کر رکھا ان کے لیے، کیا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں اردن میں تھا، اردن میں وہاں پر غزوہ موتا جہاں ہوا، غزوہ موتا جہاں پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، پھر اس کے بعد فرمایا پھر وہ جھنڈا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آیا، اور پھر ان کے ہاتھ پر اللہ نے فتح عطا فرمائی، الحمدللہ۔ وہاں پر پھر وہ غزوہ موتا جہاں ہوا، میدان موتا وہاں پر بھی جانا ہوا، اس کے بارے میں بتلانے لگے، فرمائے لگے یہاں بھی اس میدان میں بھی آ رکھنا، اس میدان میں بھی، فرمایا رات کے وقت اب تو خیر وہاں کچھ یونیورسٹی بن گئی ہے قریب میں، اس میں پھر بعض دفعہ کچھ نامناسب باتیں ہوتی ہیں، فرمایا پہلے یہ تھا کہ یہاں رات کے وقت گھوڑوں کے دوڑنے کی اور تلواروں کے چلنے کی آواز آتی تھی، الحمدللہ۔ ہمارے مولانا الیاس صاحب مدرس سے یہاں پر وہ فرمائے لگے، مجھے ایک بوڑھے آدمی ملے تو ان سے پوچھا، فرمایا سمے تو میں نے خود اپنے کانوں سے وہ باتیں سنی، میں نے خود کانوں سے سنی باتیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرتے فرمایا لگتا ایسا ہے کہ اللہ نے یہ میدان بنایا ہی اس منظر کو سجانے کے لیے ہے، اس منظر کو سجانے کے لیے، اور ہے تو کبھی کبھی اللہ پاک اس منظر سے اللہ پردے ہٹا دیتے ہیں۔ غلام اللہ میاں کے پردے بڑے باریک ہیں، سبحان اللہ۔ ہم ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں، اللہ ہمارا کیا دماغ ہے، اللہ مٹا دے اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں ایک روایت نقل کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے نا عقل کے 100 حصے کیے، عقل کے 100 حصے کیے، عقل کے 99 حصے پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو عطا فرمائے، الحمدللہ۔ یہ آپ دیکھو، یہ بخاری شریف کی 2 جلدیں ہیں، الحمدللہ آگے یہ بخاری شریف کی 2 جلدیں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا نور ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ طلباء سے کرتا رہتا ہوں میں کہ آپ کا لقب امی ہے، امی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اللہ اور یہ اتنی بڑی بڑی کتابیں یہ آپ کے سینہ اطہر کا نور ہے، خود قرآن پاک آپ کے سینہ اطہر کا نور ہے۔ کیسی پیاری کلام ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا غَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ افتمارونہ علی ما یرا۔ اب آپ دیکھیں کتنی بہترین پیاری کلام، گلاب جامن سے گلاب جامن جڑا ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کی اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم اللہ کا ہے، یہ ہے ہمارے پاس کیا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ کبھی میں نہ آنے پائے رہے، ہم کچھ کر رہے ہیں نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی عطا ہے تو ہم کچھ کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اپنے اندر میں نہ پالا،
بڑا ہی نانے پایا لا لا بارش ہو رہی ہونے تو لا کیا مقابلہ کرنا ہے تم میرا لا لا مجھ سے پوچھے بارش ہو رہی بارش ہونے تو لا لا ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ارشاد دولہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد دولہ رحمہ اللہ تعالی ان کے علاقے قریب نے سیلاب آ رہا سیلاب آ رہا ہے کیا کر رہا ہے ارے سیلاب آ رہا ہے سیلاب آ رہا ہے تو میں کئی لے کر آؤ کئی لے کر آؤ وہ کئی لا کر دی وہ جو بند تھا نا بس یہ قریب بند تھا حضرت نے اسی کو کھونا شروع کر دیا جا کر پر میں کل آنا تو آ جائے گا ارے سر کیا حضرت یہ تو میں کل نہیں آئے یہاں کل ڈوبا تھی تو آج ڈوب رہے ہیں آپ بندی کھو رہے ہیں بڑوں کے بڑے الحمدللہ کہنے لگے عجیب جملہ کا فرمایا جدھر مولا ادھر شاہ دولا جدھر مولا ادھر شاہ دولا اگر مولا کی مرضی یہی ہے کہ سیلاب میں ہم ڈوبے تو ہم بھی تیار ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہیں تو اللہ بھی اپنے بندوں کی فلاج رکھتے ہیں الحمدللہ فوراً سیلاب پر پھیر دیا یہ ہے نا مقابلہ نہ کیا کریں الحمدللہ یہ نہ کہا کریں جلسوں میں کہ ہمارا جلسہ خراب ہو گیا تم نے کیا کرنا ہے جلسے کے بعد بیان کے بعد دل کا دروازہ کھول کر اندر ہدایت کا نور داخل کرنا نیکی کا شعور داخل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے بدل کے ہوتا ہے آگے ہاں یہ ہمارے بیان سے کچھ نہیں ہوتا ہاں رب کے فضل سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہا کریں الحمدللہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو الحمدللہ باقی ہم کمزور ہیں ٹھیک ہے اللہ سے عافیت مانگے کوئی حرج نہیں الحمدللہ لیکن کوئی یہ لفظ نہیں کہنا میں کئی دفعہ جلسوں میں جاتا ہوں کئی اپنے ساتھیوں سن لیتا ہوں لفظ یار پھر کوشش کرتا ہوں ان کو ٹوٹی پھوٹی تنبیہ کرنے کی بھی خدا کے لیے جملہ نہ کہا کرے لا اب یہ بارش کا موسم بنا ہوا تھا یہ اپنے ساتھی کرے اللہ آپ حضرات بس یہاں پر میں میرا کروں آپ حضرات بس یہاں پر آپ نے بس ایک چکر لا کر بھی چلے گئے بس آپ کا مقصد پورا ہو گیا الحمدللہ ہاں جو مہمان تشریف لا رہے ہیں دور دراز سے تشریف لا رہے ہیں اللہ وہاں ہمارا یہ جامع مدنیہ مدرسہ قریب ہے رائمنڈ مرکز کے قریب ہے تو وہاں ایک دفعہ اجتماع کے موقع پر بارش ہو گئی تو وہاں پر اعلان ہو گیا کہ بھائی آس پاس مسجدوں میں چلے جائے ایک بہت بڑا مجمع پھر ہماری وہ جامع مدنیہ کی مسجد بھی الحمدللہ کافی بڑی ہے تو ایک بہت سی جماعتوں کا مجمع وہاں پر آ گیا الحمدللہ کوئی براؤنڈے میں پھر جہاں جگہ ملی ہے الحمدللہ وہ تقریباً وہ 24-25 ایکڑ میں مدرسہ ہے تو پھر جہاں میں کسی کو جگہ ملی الحمدللہ پھر وہ بیچارے ٹھہر گئے مہمانوں کی قدر کیا کریں ان کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے باہر سے مہمان آ جائیں ان کو پانی پلانا کھانا کھلانا اور ان سے محبت سے پیش آنا الحمدللہ یہ سب ثواب الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ان کو راستہ بتلا دیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ خود بھی ماشاء اللہ الحمدللہ بڑے حضرات کی طرف سے بھی ٹوٹا پھوٹا جو کچھ اپنا ہے انتظام بیچارے کرتے ہی ہیں کوشش لیکن بڑا مجمع ہے پھر بہرحال اپنے طور پر بھی بیچارے سب بہرحال اپنے یعنی اپنی ضروری بندوبست کر کے آتے ہیں لیکن ہمارا بھی الحمدللہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ان کی خدمت کر کے دعائیں لیں الحمدللہ ہے ہاں اللہ تعالیٰ یہ کبھی دل میں نہ آنے پا جلسہ کامیاب الحمدللہ کانفرنس کامیاب ہے آپ کراچی سے چلے پشاور سے چلے یہ پہلا قدم کامیابی قدم ہے الحمدللہ وہاں بیان سنے نہ سنے موقع ملے نہ ملے یا الحمدللہ آپ کو ثواب مل گیا الحمدللہ میں نے پہلے کر دیا اللہ ایک سوٹ ہے زائد رکھنا ایک کرتا زائد رکھنا شاپر میں ڈال کر رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے میں دفعہ حرم شریف میں تھا بارش ہو رہی تھی بارش الحمدللہ خوب میں بارش میں نہایا الحمدللہ وہاں اللہ کی خوب الحمدللہ اللہ بارش ہو رہی تھی آپ مگر ایسی بارش بار بار کہاں ملے گی الحمدللہ اللہ کا شکر الحمدللہ بارش میں کوئی تقریباً 1-1.5 گھنٹہ وہاں بارش میں کھڑے ہو کر الحمدللہ خوب غسل کیا الحمدللہ باہر الحمدللہ حرم شریف کے باہر الحمدللہ پھر نمازی پڑھ لیا اللہ نماز کی بنا توفیق دے دی الحمدللہ اب مجھے کوئی تھوڑی تکلیف سے رہتی ہے جس کی وجہ سے کچھ لیکن الحمدللہ کوشش کرتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے 1-2 تکلیفیں ہیں 2-3 بس لیکن کچھ عوارض ہیں لیکن پھر بھی اللہ جیسے بھی ہے الحمدللہ
میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ الحمدللہ جیسے موقع ملے گا انشاءاللہ اپنی حاضری دوں گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ ہر یہاں یہ چاہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی، ہاں آپ کو جہاں بھی جگہ مل گئی انشاءاللہ، کوئی جانے نہ جانے، جن کے لیے آپ تشریف لائیں بس وہ جان لے الحمدللہ۔ ہاں کوئی باہر کوئی ضروری نہیں کہ ہم سٹیج کے اوپر، نہیں بس الحمدللہ جہاں بھی جگہ مل جائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ ہاں پہلے کوئی جاننے والے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، یہ رائے بڑی اجتماع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس وقت کوئی ایسا کوئی تعارف بھی نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے، بڑائی کے لیے نہیں عرض کر رہا لیکن صرف آپ کے الحمدللہ ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، فجر کی اذان سے پہلے کھڑے ہو کر وہاں نلکے ہوتے تھے الحمدللہ، نلکے چلا کر خود ہی پانی دیتا تھا الحمدللہ، جہاں کو مجمع ہوتا تھا الحمدللہ ان کو پانی بھر کر دینا الحمدللہ، جا کر پھر ان کو وضو کے لیے پانی کروانا الحمدللہ۔ یہ صرف آپ کی ترغیب کے لیے کر رہا ہوں۔ اور یہ بعض گھڑیاں ہوتی ہیں اللہ کا کیا معلوم، تو کوئی کسی گھڑی پر اللہ اپنی رحمت کی نظر ڈال دے الحمدللہ۔ ہاں غنی میں سمجھا کریں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کوئی بڑائی نہیں، بس اللہ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں، وہ تو یہ لیے ہمارے مسکین پشیر کے بڑے بزرگ فرمانے لگے، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ مہمان تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کی آمد انشاءاللہ قبول الحمدللہ کی رحمت سے۔ کہتے ہیں نا تکلیف میں ثواب بڑھ جاتا ہے الحمدللہ، تکلیف کوئی مشقت بڑھ جائے ثواب بڑھ جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں، اللہ برکتوں سے بھر دے، آمین آمین، جزاک اللہ۔